ماشاء اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفی والصلاۃ والسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، وقل رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ بسم اللہ وباللہ توکلت علی اللہ، قال اللہ تبارک و تعالی سورۃ البقرہ آیت نمبر 268۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا واللہ واسع علیم۔ صدق اللہ العظیم۔ انفاق کے حوالے سے ہی وعلیکم السلام گفتگو جاری ہے۔ آیات میں انفاق کے ہر زاویے کو تقریباً بیان کیا جا رہا ہے، اور اس میں جو سلسلے پیش آتے ہیں یا جو فوائد ہوتے ہیں، جو نہ کرنے سے نقصان ہوتا ہے یا انداز جو اپنانا ہے اس کے انجام دینے کا، انفاق کے انجام دینے کا، ان تمام پہلوؤں کو خدائے کریم بڑی نفاست سے اور بڑے ہی دھیان سے اور بہت ہی فکس قسم کے انداز میں بیان فرما رہا ہے، اور ہمارے لیے ایک ہدایت نامہ ہے یہ زندگی کے لیے کہ اس ایک سائڈ کو ہی لے کر انسان چلے تو بہت سارے مسائل، بہت ساری آسانیاں پیدا ہو سکتی ہیں، بہت سارے مسائل حل ہو سکتے ہیں، اور بہت ساری آسانیاں انسان کے لیے، اپنے لیے بھی پیدا ہو سکتی ہیں، معاشرے کے لیے، اور پھر اس لمبی زندگی کے لیے جو کہ آنے والی ہے۔ ایک اور مسئلہ جو انفاق میں پیش آتا ہے اور بہت بڑا مسئلہ ہے کہ بہت بڑی رکاوٹ بھی بن سکتا ہے انفاق کے راستے میں، وہ شیطان کا دخل ہے۔ شیطان بھی انسان کو اس نے اس تکامل مقصود تک پہنچنے سے روکنے کے لیے اپنا کام کرنا ہے۔ شیطان نے اللہ کے ساتھ ایک چیلنج کیا ہوا ہے اور بتایا ہوا ہے کہ میں آپ کے بندوں کو سیدھے راستے پہ چلنے نہیں دوں گا، میں ان کے راستے میں بیٹھوں گا اور ان کو حتماً راستے سے ہٹا کے رہوں گا، اور اے اللہ تو کم ہی کوئی اچھے بندے پا سکے گا۔ تو شیطان یہاں جب انفاق کی باری آتی ہے اور انسان کو کچھ موجود مما رزقناہم، جو کچھ اس کے پاس ہوتا ہے اس کو دینے کی باری آتی ہے، تو شیطان مختلف زاویوں سے، جیسے کہ اس نے کہا ہے کہ میں ان کے سامنے سے آؤں گا، ان کے دائیں سے آؤں گا، بائیں سے آؤں گا، اور ان کے ہر زاویے سے ان کو روکوں گا۔ تو یہ ہر زاویہ ایک
معنی رکھتا ہے، صرف نہیں کہ مثلا سامنے آئے گا اور اس طرف آئے گا اور اس طرف. جانب مراد نہیں ہے، انسان کی جو 4 جانبیں ہیں تو 4 جانبوں میں انسان کے کام ہیں. انسان کے سامنے جو چیزیں ہوتی ہیں، انسان سامنے سے کچھ چیزیں ایسے ہوتا ہے کہ ان کو انجام دیتا ہے، آنکھوں کے ذریعے انجام دیتا ہے، اپنے منہ کے ذریعے انجام دیتا ہے، کچھ چیزیں اپنے دائیں بازو کے ذریعے انجام دیتا ہے، کچھ بائیں بازو کے ذریعے انجام دیتا ہے، اور کچھ تو ہر طرف سے اس نے کہا ہے کہ میں آؤں گا، ہر سائڈ سے ان پر جو ہے وہ حملہ کروں گا. تو یہاں جب دینے کی بات ہوتی ہے تو سر کا مسئلہ بھی ہے اور دائیں بازو کا بھی مسئلہ ہے، دونوں ہی مسئلے ہیں. یعنی وہ دونوں جانب سے حملہ کرے گا، اور پہلے تو انسان کو یہ جو بات ہے اس کے ذہن میں ڈالے گا کیا کہ بھائی جب تو دے گا تو یہ بات بھی سوچ کہ چیزیں ایسے تو نہیں آتی ہیں، وسائل ایسے تو نہیں آتے ہیں، مفت تو نہیں ملتے ہیں، آسانی سے تو نہیں ملتے ہیں، تمہیں خود بھی ضرورت ہو سکتی ہے، خود جو ہے کل کیا کرو گے. آج تم پہ اس طرح اپنے وسائل خرچ کر رہے ہو، چاہے وہ اپنے اوپر ہوں، چاہے حتیٰ اپنے اوپر خرچ کرنے پر بھی انسان کو یہی شیطان اس طرح روکتا ہے، نہ صرف دوسروں پر، جو ضروری اخراجات ہیں ان پر بھی حتیٰ روکتا ہے، ان سے بھی روکتا ہے. شیطان کا کام یہ، اس لیے اللہ نے پہلے سے یہ کہا ہے کہ آپ خرچ کریں، یہ نہیں کہا کہ اپنے اوپر یا دوسروں پر کس طرح. تو یہاں شیطان آ کر اس میں رکاوٹ ڈالنے کے لیے وہ دخل دیتا ہے. اور شیطان کا آپ کو دوستوں کو بتایا ہوا ہے کہ شیطان من الشیاطین الانس والجن دونوں ہی ہو سکتے ہیں. شیطان ہر وہ بندہ جو خود اللہ کی رحمت سے دور ہے اور اس کا کام یہ ہے کہ دوسروں کو بھی اللہ کی رحمت سے دور کرے، اس کو کہتے ہیں شیطان. ابلیس ایک شیطان ہے، جیسے پہلے بھی یہ باتیں ہو چکی ہیں، پھر سے اس لیے کہتے ہیں کہ ان چیزوں کو علیحدہ سوچا کریں کہ شیطان صرف ابلیس نہیں ہے، ابلیس ایک شیطان ہے. شیطان ہر وہ شخص، ہر وہ جن و انس یا خود حتیٰ انسان کا ذہن اور خیالات، یہ بھی شیطنت عنوان پا سکتے ہیں، اور یہ انسان کو کیا کرتے ہیں، انسان کو لے جاتے ہیں دور اللہ کی رحمت سے. الشیطان یعنی فعلان کے وزن پہ ہے، یعنی وہ جو خود بھی ہے اس طرح کا ہے اور جو دوسروں کو بھی اسی نہج پہ لے جا سکتا ہے. تو وہ کیا کرتا ہے، الشیطان یعدکم الفقر، شیطان کا کام ہے کہ انفاق کے راستے میں رکاوٹ ڈالے، آپ کو خرچ کرنے سے روکے، اور وعدہ کیا دیتا ہے، یعنی یعدہ یعنی جو بعد میں آنے والی بات ہے، جو بعد میں ہونے والی بات ہے اس کا پتہ دیتا ہے. آپ کو کیا پتہ دیتا ہے، الفقر، فقر کا معنی یہ فکر اور فقر دونوں ہی ہوتے ہیں. فقر کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک خلوت، جیسے زمین کے اندر نہریں ہوتی ہیں، زمین کے اندر کھودی جانے والی نہریں، ان کو بھی فقر اور فقیر کہتے ہیں. یا یہ ہے کہ یہ جو قمیض میں سر ڈالنے والی جگہ ہوتی ہے اس کو بھی فقر کہتے ہیں، کیونکہ اس کے بعد خلا ہوتی ہے، یعنی قمیض کے اندر ساری خلا ہے. اسی طرح نہریں جو ہوتی ہیں ان کو خلا، یا زمین کے اندر جو کنات ہوتی ہیں، زمین کے اندر پرانے زمانے میں وہ بناتے تھے راستے تاکہ پانی کو جو ہے گزارا جائے، وہ جو لمبی ساری خلا ہوتی ہے نا اس کو کہتے ہیں. اسی وجہ سے انسان کی پشت میں ایک لمبی ساری خلا ہوتی ہے جس کو سلب ہوتا ہے، جس میں وہ دھاگا ہوتا ہے مخ والا، اور جس کی وجہ سے سارا ہمارا نظام چلتا ہے. تو وہ اس کو بھی
فقرات کہتے ہیں، اور پھر اس میں جو ہر اس دانے کو بھی فقرہ کہتے ہیں۔ تو جو بندہ زمین گیر ہو جاتا ہے، جس کے یہ سکون فقرات کام نہیں کرتے ہیں اور گر جاتا ہے، اس کو فقیر پھر کہتے ہیں۔ تو یہ شیطان جو ہے وہ کہتا ہے کہ اے بندے خدا، آپ تو خالی ہو جائیں گے، آپ تو بے وسائل ہو جائیں گے، اور خود کیا کرو گے؟ یہ شیطان کا کام ہے۔ بس اس میں خدا کریم ہمیں یہ سمجھا رہا ہے اس جملے کے ساتھ، اے انسانوں، اے مومنین، الشیطان یعدکم الفقر۔ یہ دھیان رکھنا آپ کے انفاق میں جو چیز رکاوٹ بننے جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ وہ آپ کو فقیر ہونے کا وعدہ دے گا۔ یہ وعدہ میں یہ چیز ہے کہ ایک ٹھوس قسم کی، ایک سالڈ اور مستحکم قسم کی بات کرنا کہ یہ ہونے والی ہے۔ اس لیے لفظ وعدہ خدا کریم نے استعمال کیا ہے یہاں بھی، اور خدا نے خود اپنے لیے بھی لفظ وعدہ استعمال کیا ہے، وہ جو آگے آ رہا ہے، الشیطان یعدکم الفقر۔ وہ آپ کو کہے گا کہ آپ نقصان کر رہے ہیں، آپ خالی ہونے والے ہیں، آپ بالکل بے وسائل ہو جائیں گے، یہ انفاق والا کام نہ کرو یا کم کرو۔ جیسے کہ بعض اوقات ہوتا ہے وہ پورا جس طرح چاہیے اس طرح نہیں کرنے دیتا ہے، چلیں بھائی ٹھیک ہے، ان کو ہاں بہت ہے اس کے لیے، بس اتنے ہی کافی ہے، اس سے زیادہ نہیں ہے ضرورت، یعنی روکتا ہے حتیٰ اتنا۔ جب وہ کوئی کر رہا ہوتا ہے اور پتہ ہو کہ اس نے کرنا ہے، حتماً کرنا ہے، تو پھر وہ اس کو یہ کہتا ہے کہ اتنے کی نہیں ہے ضرورت، بس تھوڑا کم کر دو، اس لیے کہ وہ فقر کا جو ہے نا مسلسل کہہ رہا ہے کہ پیچھے سے وسائل ختم ہو جائیں گے۔ اور پھر کیا کرتا ہے، وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ، اس کے دو طرفہ وار ہے۔ ایک طرف وہ فقر کا آپ کو وعدہ دیتا ہے کہ آپ وسائل ادھر خرچ کریں، اللہ کے بندے آپ خود جائیں ادھر سیر کریں، آپ جائیں کوئی اچھی گاڑی لیں، آپ جائیں موجیں کریں، آپ جائیں فلاں چیز کریں، جو کہ فحشا یعنی جو سامنے سمٹ سب کے سامنے، اور جس کا اظہار بھی کیا جاتا ہے لوگوں کے سامنے، جو برائی کی جاتی ہے، یعنی جو ناپسند ہوتا ہے۔ اب فحشا کا مطلب حتماً وہ برائی بے معنی برائی نہیں ہے، فحشا یعنی جو سب کے سامنے ہے، ایک کام ہے جو برا بھی ہے اور سب کے سامنے بھی ہے، یعنی لوگ بھی اس کو محسوس کرتے ہیں۔ ایک بندہ اگر چھپ کر کوئی غلط کام کرتا ہے تو وہ فحشا نہیں ہوتا ہے، وہ سو ہوتا ہے، وہ غلط ہوتا ہے، لیکن فحشا کا مطلب ہے کہ ایسا کام کرنا جس کو پبلک بھی محسوس کرتی ہے کہ یہ کام بندہ کر رہا ہے، جو ناپسندیدہ کام ہے، جو نامناسب کام ہے، جو غلط کام ہے، جو ممکن ہے گناہ کا کام ہے، لیکن وہ بھی سامنے رہا۔ تو یہ وسائل ایسی چیزیں ہیں کہ جن کے ذریعے لوگ کام کرتے ہیں اور سب کے سامنے کرتے ہیں۔ تو وہ ادھر سے فقر کا دیتا ہے، دوسری طرف آپ کو یعنی اس کی متضاد منطق شیطان کی یہ ہے کہ ایک طرف آپ کو کہتا ہے کہ آپ یہاں جب اچھے اس میں زاویے میں خرچ کر رہے ہیں، فی سبیل اللہ خرچ کر رہے ہیں، تو وہ نہ کرو، یہ ادھر نہ دو، یہاں پیسے آپ کے ختم ہو جائیں گے، آپ فقیر ہو جائیں گے، آپ کے پاس کچھ رہے گا نہیں۔ دوسری طرف وہ کہتا ہے کہ ہاں یہ ادھر آؤ نا، آج میلہ ہے، آج وہاں فلاں جگہ پہ یہ کام لگا ہوا ہے، آئیں ادھر چلتے ہیں، سیر کو چلتے ہیں، فلاں جگہ چلتے ہیں، ادھر یہ اس قسم کی وہ یہ چیز خریدتے ہیں، یا یہ ہے کہ یہ وسائل اس زاویے میں لگا کر فلاں لطف اٹھاتے ہیں اور اس طرح کرتے ہیں۔ یأمرکم بالفحشاء، یعنی دوسری طرف وہ اسی انسان کو دوسری طرف خرچ کرنے کے لیے کہہ رہا ہے،
اس کا دل کرتا ہے کہ وہ ادھر خرچ کرے، اور کرتا بھی ہے۔ کتنے انسان ہیں اگر ان کو کہتے ہیں کہ آپ مثال کے طور پر وہ بچے کی فیس سکول میں جو دینی ہے، جو لازمی ہے، جو واجب ہے، وہ نہیں دے رہا ہے، جبکہ وہی بندہ کیا کر رہا ہے؟ جب وہ فرض کریں کہ کہیں ساتھ میں کوئی تماشا لگا ہوا ہے، یا کہیں مثال کے طور پر اس نے سینما میں جانا ہے، یا یہ ہے کہ کوئی اور اس طرح کا جو عمومی ایسے پروگرام ہوتے ہیں جن میں ٹکٹ ہوتے ہیں، جن میں خرچے ہوتے ہیں، اس میں کھلے دل سے خرچے کر رہا ہے۔ وہی بندہ جو کہ جس کا قرضہ دینا ہے، جو واجب ہے، اور قرضہ جس کا واپس کرنا ہے، اس کو دینے کے لیے وہ تیار نہیں ہے، لیکن وہی بندہ مرغوں کی جو ہے وہ لڑائی میں اتنے پیسے دے رہا ہے۔ یا یہ ہے کہ شادی ہو رہی ہے تو شادی میں وہ مسلسل پیسے جو ہے وہ نچھاور کر رہا ہے، ویلیں دے رہا ہے۔ کتنے انسان، میں خود ایسے انسانوں کو جانتا ہوں کہ جو ان کے بچوں کی شلوار نہیں ہے اور وہ جناب ادھر ویلیں جا رہے دے رہے ہیں۔ بچہ صرف ایک قمیض کے ساتھ پھر رہا ہے، لیکن جب وہ پرائی شادی ہوئی ہے ادھر وہ جا کر ویلیں دے رہے۔ تو یہ ایک وجہ کیا ہے؟ وہ شیطان کے قبضے میں انسان ہے۔ شیطان اس کو اچھائی کی طرف نہیں آنے دیتا ہے کہ بھائی یہ نہ لگاؤ، یہ نہ کرو۔ وہ کہتا ہے کہ میرے پاس پیسے ہی نہیں ہیں، میرے پاس اس کام کے لیے پیسے نہیں ہیں، جبکہ دوسری طرف اگر ضرورت پڑے تو وہ قرضہ لے کر جاتا ہے۔ اور نیک بندے کیا کرتے ہیں؟ عجبا، بعض ایسے انسان بھی دیکھے ہیں کہ ان کے پاس پیسے نہیں ہیں۔ ایک اچھے انسان کے مجھے یعنی ایسے بتایا انہوں نے کہ کچھ دن ہوئے کہ بھائی ان کے پاس پیسے نہیں تھے، اپنا گزارا مشکل سے چل رہا تھا، تو انہوں نے اپنے خادم کو بلایا کہ بھائی جاؤ فلاں بندے سے قرضہ لے آؤ، کتنے دن ہوئے ہیں کچھ ہم نے دیا ہی نہیں ہے اللہ کے راستے میں، کچھ ہمارے اس سے کچھ ہم نے کسی کی مدد ہی نہیں کی، جا کے قرضہ لے کے آؤ۔ وہ گیا اور قرضہ لے کے آیا، قرضہ لے کے آیا، اور انہوں نے پھر وہ پیسے، قرضے والے پیسے ضرورت مندوں میں بانٹ دی۔ اس طرح کے بھی لوگ ہوتے ہیں، لیکن دوسری طرف ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو اپنی ضرورت پر خرچ نہیں کرتے ہیں، لیکن قرضہ لے کر یامرکم بالفحشاء، یعنی الفاظ کا فرق دیکھیں۔ یعدکم الفقر، وہ فقر کا جو ہے کیا کرتا ہے کہ یہ آپ پر آنے والا ہے، یہ چیز آپ پر آ جائے گی، اور دوسری طرف یہ نہیں کہتا ہے کہ ترغیب نہیں دلاتا ہے۔ خدا کریم نے یہ نہیں کہا کہ وہ ترغیب دلاتا ہے، یامرکم یعنی اس کا اتنا آپ پر قبضہ ہے کہ وہ آپ کو امر کر رہا ہے، یامرکم حکم دے رہا ہے کہ یہ کرو، اور وہ انسان بے بس ہو جاتا ہے اس کے سامنے، اس کے حکم کے سامنے، اور وہ کرتا ہے۔ وہ یامرکم بالفحشاء۔ اب چونکہ یہ مسئلہ انفاق کے ساتھ مربوط تھا اور بہت پیش آنے والے تھا، اللہ نے اس کو پہلے ذکر کیا کہ یہ حتماً ایک بہت بڑی رکاوٹ ہے آپ کے انفاق کرنے میں، آپ کے پیسے خرچ کرنے میں بہت بڑی رکاوٹ یہ پیش آئے گی، تو اس کا دھیان کریں۔ پھر خدا کریم نے اپنا بھی کردار بیان کیا کہ اللہ کیا کرتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ واللہ یعدکم مغفرۃ منہ، چونکہ انفاق کا مسئلہ ہے تو انفاق میں کیا پیش آئے گا کہ پہلے وسائل کم ہوں گے، وسائل میں نقص پیدا ہوگا۔ آپ کے پاس 1000 ہے، 500 آپ نے خرچ کیا ہے تو 500 کم ہوگا۔ پھر اللہ کیا کرتا ہے؟ مغفرۃ، اللہ جو ہے اس کمزوری کو، اس کمی کو، اس نقص کو پورا کرنے والا ہے۔ واللہ یعدکم مغفرۃ منہ۔ اب دیکھیں ایک لفظ ہے منہ،
لگتا ہے کہ کوئی اس کا مطلب ہی نہیں ہے، من ہو یا نہ ہو فرق نہیں ہے۔ جیسے کہ اوپر شیطان کے حوالے سے یہ ہے کہ یعدکم الفقر منہ نہیں کہا ہے، یہاں منہ کہا ہے، یعنی مغفرتاً منہ۔ خدا کریم یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ اللہ کے بندو، فقر بھی اس کی طرف سے، مغفرت بھی اس کی طرف سے۔ وہ تو صرف وعدہ دے سکتا ہے، اس کے ہاتھ میں تو نہیں ہے نا۔ شیطان کے ہاتھ میں نہیں ہے انسانوں کو فقیر بنانا، اس کے ہاتھ میں نہیں ہے، اس کے قبضے قدرت میں نہیں ہے، وہ کچھ نہیں کر سکتا، وہ صرف وعدہ دے رہا ہے، صرف وعدہ۔ یعدکم الفقر، وہ فقر کہہ سکتا ہے، یہ نہیں کہ وہ کر سکتا ہے، وہ فقیر بنا نہیں سکتا ہے آپ کو۔ یہاں جب مغفرت کی بات کی تو خدا کریم نے اس مغفرت کو اپنی طرف نسبت دیا، اور ساتھ ہی اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ خدا کریم یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ آپ کا فقر اور آپ کی وسائل کا پورا ہونا دونوں ہی اللہ کے ہاتھ میں۔ مغفرتاً منہ، اصلا وہ اس کے پاس ہے، اس کے ہاتھ میں۔ غفران کا معنی دوستوں کو بتایا ہے کہ گڑھے کو ڈھانپنے کو، کسی گڑھے کو جب ڈھانپا جاتا ہے تو یہ غفران ہوتا ہے۔ تو انسان میں کسی بھی حوالے سے جو گڑھے موجود ہیں، نقص ہی نقص ہے، انسان ناقص ہے، یعنی انسان فقیر ہے، انسان محتاج ہے، انسان ضرورت مند ہے۔ واللہ هو الغنی۔ تو ہر حوالے سے اس کو غفران مسلسل چاہیے، اس لیے اللہ غفار ہے، مسلسل غفران چاہیے ہے، اور ایک غفار چاہیے، اور اللہ اسی لیے غفار ہے۔ غفار کا مطلب ہوتا ہے مسلسل ایک کام کو انجام دینے والا، ہر وقت کرنے والا۔ مغفرتاً منہ، بس جب غفران اس کے ہاتھ میں ہے تو فقر بھی اسی کے ہاتھ میں خود بخود بنتا ہے۔ جب آپ کسی کا نقص دور کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے نقص بھی آپ کے ہاتھ میں، اس لیے کہ آپ اگر وہ غفران نہ کریں، اگر آپ وہ چیز پوری نہ کریں تو آپ اس کو فقیر رکھیں گے، آپ اس کو اسی حالت میں رکھیں گے، بس اس کا ہونا اور نہ ہونا آپ کے ہاتھ میں ہے، یعنی اس کا فقیر بنانا بھی آپ کے ہاتھ میں، اس کا پورا کرنا بھی آپ کے ہاتھ میں۔ اس لیے خدا کریم نے یہاں کیا فرمایا ہے؟ وَمَغْفِرَةً مِّنْهُ، یہ مغفرت اللہ کی طرف سے ہوگی، اس لیے کہ اس کے ہاتھ میں۔ وَإِلَّا معنی تو پورا ہو جاتا تھا، اللہ فرماتا وَاللَّهُ يَعِدُكُم مَغْفِرَةً، اللہ یہاں بات ختم ہو جاتی تھی کہ اللہ آپ کے نقص کو پورا کرنے کی آپ کے ساتھ وعدہ کرتا ہے۔ لیکن منہ کہہ کر اللہ نے یہ بات بھی بتائی ہے کہ شیطان کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، آپ یہ غلط فہمی نہ لیں، آپ اس سے ڈرے نہیں، اس کے کہنے سے آپ نہ ڈریں، اس کے ہاتھ میں نہیں ہے، منہ اللہ کے ہاتھ میں۔ مغفرتاً منہ، اچھا یہاں جو ہے خدا کریم نے سوال پیش آ جاتے ہیں، اللہ مغفرتاً منہ، مغفرتاً منہ کا مطلب تو یہ ہے کہ جو وسائل ہمارے خرچ ہوئے ہیں انفاق پر، انفاق کرنے کے بعد جو گڑھا پیدا ہو گیا ہے، جو ایک خلا پیدا ہو گئی، یہ آپ اس کو پورا کر رہے ہیں، کیونکہ مغفرت کا معنی اتنا ہی ہے۔ تو خدا کریم یہاں فوراً اپنا وہ جو اس کا خدائی کردار ہے اس کا ذکر کرتے ہیں، وفضل، ایسے نہیں کہ اتنا ہی ہوگا کہ جتنا آپ نے خرچ کیا ہے بس وہی آپ کا وہ جو نقص ہے پورا کریں گے، نہیں، وفضل، اور زائد، فضل، اضافی، اللہ کی طرف سے اضافی ملے گا۔ واللہ واسع علیم، وہ واسع بھی ہے اور علیم ہے۔ واسع علیم کا معنی پہلے بھی عرض کیا ہے کہ آیت کے مطابق ہی ہے، اس کے ذیل کا معنی اللہ کی صفات کا جو ذیل میں جو ذکر ہوتی ہیں صفات، ان کا معنی اسی آیت میں موجود مطلب کے مطابق کیا جاتا ہے۔
یعنی وہ الفاظ اسی آیت میں 2 حصوں میں پہلے حصے اور دوسرے حصے کے مطابق ہی ہوتے ہیں۔ فقر کی بات ہوئی تھی، یہ شیطان کا کام تھا، لیکن اللہ کے بارے میں واللہ واسع، وہ واسع اور موسع ہے، یعنی یہ ہے کہ وہ آپ کو سکڑنے کی بات نہیں کرتا ہے، وہ آپ کے ساتھ فقیر ہونے کی اور آپ کے تہی دست ہونے کی اور تنگ دست ہونے کی بات نہیں کرتا ہے۔ عملاً وہ کیا ہے؟ واسع ہے، لیکن یہ بھی یاد رکھیں کہ وہ صرف واسع نہیں ہے کہ بس بھائی آنکھیں بند کر کے بغیر دیکھے کے، بغیر جانے کے، بغیر اس کے کہ کچھ آگے ہو نہ ہو، وہ ایسے ہی بس واسع ہے، بس جو آئے اس پر واسع، اس طرح بھی نہیں ہے، وہ علیم ہے، یعنی اس کی وسعت اس کے علم کے مطابق، یعنی وہ جو آپ کی طرف سے اس کے علم میں آئے گا، یعنی آپ کے عمل سے اور آپ کے کام سے جو کچھ وہ آئے گا اس کے مطابق وہ توسیع دے گا، بس صرف یہ نہیں کہ وہ واسع ہے، واللہ واسع علیم۔ یہ آیات کے آخر میں یہ جو اس طرح کا جملہ ہوتا ہے، یہ خدا کریم اپنی توحید اور اپنے اس صفات کے بارے میں جو بیان کرتا ہے، یہ ہمارے لیے ایک قسم کا اس کی کارکردگی اور اس کا طرز عمل کو سمجھنے میں مدد دیتا ہے۔ وہ ایسے نہیں کرتا ہے، بلکہ اس کی بھی ایک ترتیب ہے، اور وہ یہ ہے کہ واسع بھی ہے اور علیم بھی ہے، بس ہمارا جو کچھ ہم کریں گے وہ ایک قسم کا علم پیدا کرے گا، اور اس علم کے مطابق وسعت ہمیں ملے گی۔ بس یہ ایک دوسری رکاوٹ تھی جو ایک پہلے بھی ایک کچھ رکاوٹیں اس طرح کی جو خرابیاں تھیں، وہ رکاوٹیں نہیں تھیں، خرابیاں تھیں، یہ رکاوٹ تھی، یعنی یہ ہونے نہیں دیتا تھا، وہ کیے ہوئے کام کو خراب کرنے والے کام تھے، جیسے من اور اعضاء تھے، وہ کیے ہوئے کام کو خراب کرنے والے تھے، بنے ہوئے باغ کو اجاڑنے والے کام تھے، لیکن یہ کام سرے سے ہونے نہ دینے والا کام ہے۔ ایسا کام ہے شیطان کا دخل، شیطان کا آ کر انسان کو قائل کرنا، اور یہ آپ دیکھیں گے، یعنی خدا کریم اگر اس طرح 2 ٹوک انداز میں اس بات کو فرما رہا ہے کہ الشیطان یعدکم الفقر، یعنی کیا ہے کہ ممکن ہے کہ وہ آپ کو یہ برگلائے اور وہ ممکن ہے آپ کو راستے میں روکے، ممکن کی بات کی نہیں، خدا کریم نے 2 ٹوک انداز میں کہا ہے الشیطان یعدکم الفقر، یہ پکی بات ہے، 2 ٹوک بات ہے کہ شیطان حتماً آپ کو روکے گا، اور یہ چیز آپ اور ہم اپنی زندگی میں بہت اچھی طرح دیکھتے ہیں، بلکہ اکثر ہم شیطان کے ہتھے چڑھے رہتے ہیں اور وہی ہم پہ قابض رہتا ہے، اکثر یہ ہو جاتا ہے۔ یہ بچنا اس سے اتنا آسان بھی نہیں ہے، لیکن اللہ کے وعدے کی طرف اگر کوئی آئے گا تو اللہ یعنی یہ وعدہ انسان کو کیا دیتا ہے؟ یہ اللہ کا وعدہ ہے، اور ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ کا وعدہ، اگر ہمیں اللہ پر بھروسہ، یہی توکل اللہ یہاں ہے، یہ جو توکل کی بات ہوتی ہے یہاں، جب اللہ نے کہا ہے کہ وہ یعدکم مغفرتاً، تو جب ہم اس بات کو مان لیں گے اور اس مان کے مطابق ہم آگے چلیں گے تو سمجھیں ہم نے اللہ پہ توکل کیا، اور اگر ہم نہیں کر رہے ہیں سمجھیں کہ ہم نے اللہ پہ توکل نہیں کیا۔ یہ نہیں ہے کہ آپ اندھی چھلانگ لگا دیں اللہ پہ توکل کر کے ایسے بھائی ہاں جی، تو یہ توکل نہیں ہوتا، توکل یہی ہوتا ہے کہ جو اللہ کہہ رہا ہے اس کو حقیقت سمجھیں، کہ اگر اللہ کہہ رہا ہے کہ آپ کا جو بھی مال جا رہا ہے، جو خرچ کر رہے ہیں، جو بھی لگا رہے ہیں، وہ آپ کو واپس ملے گا اور پورا ہوگا اور فاضل بھی ملے گا۔ اب یہ ہے کہ فاضل کیا ہے، یہ جو اللہ فاضل دینے والا ہے، فاضل کرنے والا ہے، وہ ہے کیا چیز، اس کی وضاحت اگلی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔